مکاشفہ جو یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے: اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ کیا کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ ابلیس کی چھاپ ہے یا حیوان کی چھاپ ہے یا نہیں؟ Is the COVID-19 vaccine is the mark of the beast or not؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں جی، بالکل بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے آج کل جو ابہام جو ہیں وہ اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ہوسیہ نبی کے صحیفے اس کے 4 باب کی 6 آیت میں کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، علم کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آیا یہ بات خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام خدا نے ہماری سمجھ کے لیے ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم چیزوں کو پرکھ سکیں، اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی چیزوں کو پرکھ نہیں پاتے، چیزوں کو جان نہیں پاتے، تو پھر میرے عزیزو یہ ہمارے لیے افسوسناک بات ہے۔ تو یاد رکھیں، جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے، اس کو یہ جاننا اور اس کو اس کے ابلیس کی چھاپ کے ساتھ، حیوان کی چھاپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس چھاپ کے بارے میں جانیں کہ وہ ہے کیا چیز، کہ آیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سمجھ کے طور پر دیا گیا ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اگر ہم خدا کا کلام اپنے پاس ہوتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں بھی، کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم میں اور دنیا کے لوگوں میں کیا فرق رہے گا؟ کیونکہ خدا نے ہمیں سمجھ بخشی ہے لیکن دنیا کے پاس یہ سمجھ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں نور کے فرزند ٹھہرایا ہے، تاریکی کے فرزند نہیں ہیں ہم لوگ، اور لیکن اگر پھر بھی خدا کا کلام اگر ہمارے پاس ہے اور پھر بھی اگر ہم تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی تاریکی کے فرزند ٹھہرے۔ ہیلو، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ تو اس لیے میرے عزیزو، اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے جو کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے ابلیس کی چھاپ ہے، تو ان وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پچھلے تقریباً 7-8 مہینوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دس از ناٹ مائی رسپانسبلٹی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لگوائیں یا نہ لگوائیں۔ دس از یور پرسنل ڈیسیژن، یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ لیکن میرا جو ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں لگواؤں یا نہ لگواؤں۔ اگر میں نے لگوائی ہے تو اپنے لیے لگوائی ہے، اگر آپ نے لگوائی ہے تو آپ نے اپنے لیے لگوائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کسی بھی طرح کی گمراہی کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بائی دی وے، میں نے ویکسین لگوائی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ویکسین لگوائی ہے، اور میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اسباب بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں نے لگوائی ہے، ٹھیک ہے؟ کافی سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لو جی تجھے پادری ہو کے لگوا لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں جانیں گے۔ پہلی بات جو یہاں پر ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے جو ہم نے پڑھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب، اس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو لوگ اس ابلیس کی چھاپ لیں گے
وہ اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے عہد کریں گے کہ they will follow this beast. وہ اس مخالف مسیح کی پیروی کریں گے. یہ ایک اعلانیہ اظہار ہوگا, فری ول چوائس ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہم لوگ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ, اور پھر خداوند کو ہم پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں کہ اب سے ہم مسیح خداوند کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں اسی طرح سے یہ جو چھاپ لینا ہوگا, یہ اس میں بھی ہماری آزاد مرضی شامل ہوگی. اگر ہم لیں گے چھاپ کو تو بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ہم ویل کر پائیں گے, اور اگر نہیں لیں گے تو بہت سارے بینیفٹس سے ہم چھوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے. جیسا کہ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت جو لوگ ابلیس کی چھاپ نہیں لیں گے وہ خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے, وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکیں گے. اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے بعد آج ہم شاپنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مخالف مسیح کا نشان جو ہے وہ آپ کو مسیح کی بادشاہی سے خارج کر دے گا, مگر ویکسین کووڈ-19 جو ہے یہ ہمیں خداوند کی بادشاہی سے خارج نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم اعلانیہ مسیح کا انکار نہیں کر رہے, اور جو شخص مسیح کا اعلانیہ انکار کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی سے خارج ہوتا ہے, لیکن جو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند ٹھہرتا ہے. اور میں نے جب ویکسین لگوائی تھی تو I prayed before it because I was not sure کہ کیا یہ لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے. بہت سارے لوگ تو یہ جو مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے, تو میں نے ہر شخص کو یہی کہا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میں نے جب ویکسین لگوانے کے لیے گیا I prayed over it, میں نے اس ویکسین کے اوپر دعا کی اور خداوند سے کہا کہ خداوند میں اس میں سے ہر طرح کے نیگیٹو ایفیکٹس کو یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں, اور اس ویکسین کا کوئی بھی نیگیٹو ایفیکٹ میری ذات کے اوپر نہیں ہوگا, اور میں اعلانیہ اقرار کرتا ہوں کہ I belongs to Jesus. یسوع میرا آقا, میرا مالک اور میرا منجی ہے. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم آزاد مرضی کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں فری ول کے ساتھ اس کو کریں, اور ابہام میں نہ رہیں, شک میں نہ رہیں, کیونکہ جو کچھ شک کے ساتھ ہے وہ گناہ ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ مسیح کے ساتھ چل سکتے ہیں, مسیح کی عبادت کر سکتے ہیں, چرچ جا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, بپتسمہ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جو ویکسین جو ہے یہ آپ کو خداوند کی عبادت کرنے سے نہیں روکتی ہے. پھر کووڈ-19 ویکسین آپ کو مسیح کا پیروکار بننے سے کسی بھی طریقے سے نہیں روک سکتی ہے. آپ آزادی کے ساتھ اس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو خداوند کی ذات کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں. دوسری بات جو سیکھنے والی ہے یہاں پر وہ ہے کہ حیوان کی چھاپ جو ہے وہ ایک زہری نشان ہوگا, اور یہاں پر کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ وہ دہنے ہاتھ کے اوپر یا ماتھے کے اوپر لگے گی. یہ ایک پبلک ڈکلیریشن ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہراً نشان ہوگا جس کو آپ دور سے پہچان پائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آج کل ٹیٹو لوگوں نے بنوائے ہوتے ہیں جسم کے اوپر, بنوائے تو وہ آپ کو دور سے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے, دور سے آپ اس کو پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جو ابلیس کی چھاپ ہے وہ دور سے ہی پہچانی جائے گی, وہ ظاہراً نشان ہوگا. تو میرے عزیزو, ویکسین کووڈ-19 جو ہے یہ ظاہراً نشان نہیں ہے, یہ آپ کے بدن کے اندر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر, دہنے ہاتھ کے اوپر نہیں, یا پھر آپ کے ماتھے کے اوپر نہیں لگائی جاتی, بلکہ وہ آپ کے شولڈر کے اوپر لگائی جاتی ہے, اور شولڈر آپ کا کورڈ ہے, کورڈ ایریا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کا یہ کورڈ ایریا ہے اور کسی کو دکھانے کے لیے آپ کو پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے, جب تک آپ اپنے شولڈر کو ننگا نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا. تو اس لیے خدا کے جو کام ہیں وہ کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہوتے بلکہ ظاہراً ہوتے ہیں, اور ابلیس جو کام کرتا ہے وہ پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر کرتا ہے. اور یہاں پر آپ کہیں گے ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو ویکسین ہے وہ چھپی ہوئی ہے, تو پھر تو یہ ابلیس کا کام ہوا. تو یاد رکھیں, کسی ایک سائن کو دیکھ کر ہم کسی بھی چیز کا کنکلوژن نہیں کر سکتے, ہمیں اس کے لیے زیادہ سائنس کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو کہا تھا اسپرچول سکنس کے لیے, اور اسپرچول سک ہونے کے لیے ضرور ہے کہ 3-4 بیماری کی نشانیاں آپ کے بدن میں پائی جائیں, تاکہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہے. یہ نہیں کہ کسی کو ایک دفعہ چھینک آ گئی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جس کو کرونا ہو گیا. ٹھیک ہے. We need some more symptoms as well. We need to know some more symptoms as well. تو اس لیے میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ ہم دھوکے کا شکار نہ بنیں.
اور پھر تیسری بات جو ہم اس حوالے میں اور اس ابلیس کی چھاپ کے بارے میں کلام مقدس میں سے جانتے ہیں وہ ہے کہ حیوان کی چھاپ جو ہے وہ ایذا رسانی کے دور میں شروع ہوگی، ان دی ٹائم آف پرسیکیوشن کے دور میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ وہ دور ہوگا جب کلیسیا جو ہے وہ اوپر آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے جو ہے وہ 3 آئیڈیالوجی ہیں، 3 نظریات ہیں. پہلا جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹرین جو ہے جو لوگ مانتے ہیں وہ ہے کہ پری ٹریبولیشن جو ہے وہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یعنی آفتوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی. اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آفتوں کے درمیان میں کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی. اور تیسرا جو نظریہ ہے وہ ہے کہ آفتیں جب ساری گزر جائیں گی تو پھر کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اس کے بارے میں بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے جاننے کی ضرورت ہے، اور اگر خداوند نے زندگی دی تو اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا کہ کیا ایذا رسانی کا دور شروع ہو گیا، کیا ہم ٹریبولیشن میں سے گزرے ہیں یا نہیں، ابھی ٹائم وہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات چیت کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ابھی جو ہے وہ ایذا رسانی کا دور شروع نہیں ہوا، تو اس لیے ابھی ابلیس بھی ظاہر نہیں ہوا، مخالف مسیح بھی ظاہر نہیں ہوا، تو اس کی چھاپ کیسے ظاہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے چوتھی بات جو ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مخالف مسیح کا نشان اس کے ساتھ وفاداری اور پیروی کا نشان ہوگا. جو شخص اس کی پیروی کرے گا اس کو چھاپ ملے گی، اور جو پیروی نہیں کرے گا اس کو چھاپ ہرگز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں یہ ایوارڈ نہیں ہے کہ جس کو ملے گا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک نشان ہوگا جس کی وجہ سے آپ خدا کے جلال سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. حیوان کی چھاپ دھوکے سے نہیں لگائی جائے گی. جو لوگ مخالف مسیح کا نشان لیں گے وہ اعلانیہ اس کی پوجا، عبادت اور اس کی پیروی بھی کریں گے. خداوند یسوع کا مسیح کا مکاشفہ اس کا 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی پہلے حیوان کو دنیا کے سب رہنے والوں سے پرستش کروائے گا. جو جھوٹا مسیح ہے وہ پہلے حیوان کی سب لوگوں سے، پوری دنیا سے لکھا ہے کہ وہ پرستش کروائے گا، وہ عبادت کروائے گا ان سے. ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے پریز اینڈ ورشپ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ہوگا اس چھاپ کا تعلق. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگوں نے گمراہ ہو کر خدا سے بھٹک کر حیوان کی چھاپ لی. کس طرح سے انہوں نے چھاپ لی اس کی؟ بھٹک کر، خدا سے گمراہ ہو کر، خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اس ابلیس کی چھاپ جو ہے وہ اپنے ہاتھے اور اپنے ماتھے کے اوپر لی. اور پھر خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے کہ جنہوں نے نہ حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. اس آیت کو میں دوبارہ سے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں. یہاں پر 3 باتیں سیکھنے والی ہیں. لکھا ہے یہاں پر مکاشفہ 20 باب کی 4 آیت میں، جنہوں نے نہ حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. پہلی بات جو یہاں پر سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے جو چھاپ نہیں لیں گے، وفاداری میں مریں گے، اور وفاداری کا دامن ہرگز اپنی زندگیوں سے جانے نہیں دیں گے. وہ وفاداری میں خدا کے ساتھ ساتھ مریں گے اور چلیں گے بھی. ٹھیک ہے، دوسری بات جو یہاں پر سیکھنے والی ہے وہ ہوا میں نہیں اٹھائے گئے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے ابلیس کے چھاپ جو ہے اپنے ہاتھے کے اوپر اور اپنے ماتھے کے اوپر نہیں لی، وہ ہوا میں اڑ کر انہوں نے خداوند کا استقبال نہیں کیا. لکھا ہے بلکہ وہ خداوند کے ساتھ مرے، اور جب خداوند یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں آیا تو وہ جی اٹھے. انہوں نے مردوں میں سے جی اٹھ کر خداوند کا استقبال کیا، خداوند کو خوش آمدید کیا، اور اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوئے. یہاں پر سیکھنے والی جو بات ہے، یاد رکھیں کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جا چکی ہے اس سے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھاپ لی ہے. اور جب انہوں نے چھاپ نہیں لی، وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہوئے تو وہ مرے ہیں، تو وہ 1000 سالہ بادشاہی میں جی اٹھے ہیں، ریپچر میں نہیں جی اٹھے.
There are two things, اور یہ آپ کو آلریڈی معلوم ہوگا کہ میں نے تقریباً 4-5 مہینے کنٹینیو خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کلام سنایا تھا، اور اس میں میں نے ریپچر اور سیکنڈ اور ریپچر اور 1000 سالہ جو خداوند یسوع مسیح کی ملینیم سیلیبریشن ہے، اس کے رول ہے، اس کے بارے میں جو ڈفرنس ہے اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. تیسری بات جو یہاں پر سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے زمین پر آئے گا تو لکھا ہے تب وہ زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. مسیح کے ساتھ وہ بادشاہی کرنے کے لیے جی اٹھیں گے، نہ کہ وہ مسیح کا استقبال کرنے کے لیے. وہ ریپچر میں نہیں اٹھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھاپ سے پہلے آلریڈی ریپچر ہو چکا ہے. اگر اس کے بعد میں ریپچر ہوتا، چھاپ کے بعد میں، تو وہ یقینی طور پر پہلے اٹھائے جاتے اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر آتے، جیسے دوسرے مقدسین جو ہیں وہ آسمان سے زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے لیے آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ پھر 5ویں بات جو اس کووڈ ویکسین 19 جو ہے وہ دی مارک آف دی بیسٹ نہیں ہے، اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ جب حیوان کی چھاپ لگے گی تو یروشلم جو ہے وہ فوجوں سے گھرا ہوگا. وہ جنگ کا دور ہوگا. فوجوں نے یروشلم کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا. اور غالباً جو زیادہ بائبل کے جو کمنٹریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی 9 مسلم ریاستیں جو ہیں وہ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گی، اور یہ اس وقت جنگ کا دور ہوگا. بٹ وی ڈونٹ نو یٹ، اور ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی یروشلم جو ہے وہ فوجوں سے گھرا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی اعزار ثانی کا دور شروع ہوا ہے جو کہ 3.5 سال کا عرصہ ہوگا. 3 سال اور 6 مہینے کا، اور اگلے ہفتے اس کے بارے میں مزید بات چیت کروں گا. اور پھر 6ٹھی بات جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ جب حیوان کی چھاپ لگے گی تو یروشلم میں یہودیوں کی ہیکل جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہو چکی ہوگی. ہیکل جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو چکی ہوگی، اور جو مخالف مسیح ہے اور جو جھوٹا نبی ہے وہ ہیکل میں بیٹھ کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر وہ ہیکل کو پامال کرے گا، ناپاک کرے گا. اور یاد رکھیں ابھی تک ہیکل تعمیر نہیں ہوئی ہے. ابھی تک ہیکل تعمیر نہیں ہوئی ہے. پھر 7ویں بات جو یہاں پر سیکھنے والی ہے دی مارک آف دی بیسٹ کے تعلق سے وہ ہے کہ حیوان کی چھاپ کا تعلق خرید و فروخت سے ہوگا. بائنگ اینڈ سیلنگ سے ریلیٹڈ ہوگا. یہ حیوان کی چھاپ کو لیے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر پائے گا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ 19 کی ویکسین لینے کے باوجود ہم لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ہم لوگ پارکس میں جا سکتے ہیں، شاپنگ مالز میں جا سکتے ہیں. کووڈ 19 ویکسین کا تعلق خرید و فروخت سے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ہجوم سے ہے، لوگوں کے گروہ کے تعلق سے ہے. یعنی آپ زیادہ لوگوں میں نہیں جا سکتے. اور یاد رکھیں حتیٰ کہ آج کل تو کافی سارے چرچز ایون جو ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے کووڈ 19 کی ویکسین نہیں لگوائی تو پلیز ڈونٹ کم ان دی چرچ. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کے گھر سے دور رکھیں. گو کہ یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو کا نقصان ہونے سے بچائیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یعنی ہمارے ساتھ جو دوسرا سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں ہماری وجہ سے اس کی جان نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، کووڈ 19 کا تعلق جو ہے وہ خرید و فروخت سے نہیں ہے. کووڈ 19 کی ویکسین لگوانے کے باوجود آج بھی ابھی بھی آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں. یو کین بائی واٹ ایور یو وانٹ. کوئی بھی آپ کو منائی نہیں ہے. پھر کووڈ 19 کی چھاپ کا مقصد لوگوں کو خرید و فروخت سے روک کر انہیں بھوکا مارنا ہے. ٹھیک ہے. جب اعزار ثانی کا دور ہوگا تو انہیں خرید و فروخت سے روک کر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ بھوکے مریں. اگر وہ بھوکا نہیں مرنا چاہتے تو پھر وہ چھاپ لگوائیں، اور اگر وہ بھوکا مرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر بے شک نہ لگوائیں. یہ ہے کہ ان کو فورس کیا جائے گا، ان کو مجبور کر دیا جائے گا. جبکہ کووڈ 19 کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بھوکا مارنا نہیں ہے
بلکہ لوگوں کو آج بہت ساری جگہوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ دے کین ناٹ ٹریول وداؤٹ دس ویکسینیشن. ٹھیک ہے, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ خرید و فروخت سے نہیں ہے, ٹریولنگ سے ضرور ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 8ویں بات جو سیکھنے والی ہے یہاں پر دی مارک آف دی بیسٹ کے تعلق سے, وہ ہے کہ حیوان کی چھاپ کا آغاز مڈل ایسٹ سے ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ اور مڈل ایسٹ میں اسپیسیفک جگہ کون سی ہے؟ ناٹ سعودی عربیہ, اسرائیل, جیروسلم. یروشلم سے, خداوند کے گھر سے ہوگا, اسرائیل سے اس کا آغاز ہوگا, نہ یورپ سے اور نہ امریکہ سے. اور یاد رکھیں اسی لیے آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں, سوری ناٹ دنیا میں بٹ مڈل ایسٹ میں آئی ٹی کا ہب ہے. سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں جس ملک نے ترقی کی ہے وہ اسرائیل ہے, اور وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوگا. یاد رکھیں کووڈ ویکسین 19 کا انتخاب جو ہے وہ حیوان کی چھاپ کا انتخاب نہیں ہے. اور پھر 9ویں اور آخری بات, حیوان کی چھاپ, حیوان کا نام یا اس کا عدد ہوگا جو کہ 666 ہے. ابلیس کا عدد کیا ہے؟ 666. اور دوسری چھاپ جو ہے اس کے اوپر حیوان کا نام لکھا ہوگا. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ حیوان کا نام کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو حیوان کا نام ہے کرونا ہے. حیوان کا نام کرونا نہیں ہے. یاد رکھیں ابھی تک حیوان ظاہر ہی نہیں ہوا تو ہم اس کا نام کیسے جان جائیں گے؟ ابھی تو جھوٹا نبی بھی ظاہر نہیں ہوا, تو جھوٹے نبی جو ہے وہ حیوان کی پرستش کروانے کے لیے لوگوں کو مجبور کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں حیوان ابھی ظاہر نہیں ہوا, ہم اس کا نام نہیں جانتے, تو پھر اس کا عدد کیسے جان سکتے ہیں؟ حیوان کی چھاپ لگنے سے پہلے حیوان کا ظاہر ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حیوان ہے یا یہ حیوان نہیں ہے, یہ خدا کا بندہ ہے یا ابلیس کا بندہ ہے؟ اور پھر دوسرا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مخالف مسیح ہوگا. مسیح کا مطلب ہے, مخالف مسیح کا مطلب ہے اینٹی کرائسٹ, اینٹی کرائسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ آلریڈی میں کلام مقدس میں سے آپ کو سنا چکا ہوں, کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ, اور یہ میسج جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے, آپ اس کو گھر جا کر سن سکتے ہیں دوبارہ. کہ اینٹی کرائسٹ جو آئے گا, جو جھوٹا مسیح ہوگا, وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسیحی ہوں, لیکن وہ ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو مسیح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسیح کیسا ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ میں مسیح ہوں؟ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا نا. آج اگر آپ کسی تصویر کو دیکھ کے اس کی پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس کی اوریجنل کاپی نہیں ہوگی تو کیسے آپ اس کو دیکھ کے اس کی فوٹو کاپی بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ نہیں, یہ امپاسبل ہے. تو جو شخص مخالف مسیح ہونے کا, اینٹی کرائسٹ ہونے کا دعویٰ کرے گا, he will have some qualities of Christ as well. اس کے اندر مسیح کی چند خوبیاں بھی ہوں گی. یہ نہیں کہ بغیر خوبیوں کے ہی وہ دعویٰ کر دے گا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو آج اکثر کہتے ہیں کہ جی جو محمد ہے وہ مخالف مسیح ہے. محمد کا مسیح کے ساتھ کیسے موازنہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ تاریکی کا نور کے ساتھ کیا ملاپ ہے؟ کوئی ملاپ نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں ابھی مخالف مسیح جو ہے اور جھوٹا نبی جو ہے وہ ظاہر ہونے کو ہے. تو اس لیے دھوکہ نہ کھائیں, فریب نہ کھائیں, کیونکہ اگر ہم مسیح کا انکار نہیں کرتے ہیں تو کوئی چیز بھی ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے. اگر ہم خداوند کی پیروی کرنے سے خود برگشتہ نہیں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی چیز ہمیں خدا سے برگشتہ نہیں کر سکتی, خدا سے دور نہیں لے کے جا سکتی. اور شاید آپ کو یاد ہو, میں نے چند مہینے پہلے, شاید زیادہ عرصہ ہو گیا, چند مہینے پہلے میں نے کلام سنایا تھا کہ which sin leads us to the hell, کہ کون سا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کون سا گناہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے کر جا سکتا ہے؟ غیر اقراری گناہ. ہر وہ گناہ جس کا ہم نے اقرار نہیں کیا, that sin has a still power and strength to drag us to the hell.
اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ ہمیں کھینچ کر زبردستی جہنم میں لے کر جا سکے. لیکن ہر وہ گناہ جس کا ہم نے اقرار کر لیا ہے، جس کی ہم نے معافی مانگ لی ہے، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اس کا اثر ضائع ہو چکا ہے، اور اس میں اب اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے کر جا سکے. کین یو سے آمین؟ آمین.